وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ اب خلیفہ کی حقیقت کو سمجھیے، خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ نائب۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد مچائے گا اس میں اور خوریزی کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح اور تحمید اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی حکمتوں سے میں خود واقف ہوں، میں کیوں بنا رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام کے تمام نام۔ فرشتوں کو جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ آدم کو علم بھی دیا جا رہا ہے، صرف اختیار ہی نہیں دیا جا رہا، علم دیا جا رہا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، اور فرمایا کہ مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا پروردگار تو پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے، مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ ہی کی ذات ہے جو کل کے کل علم کی حامل ہے اور جس کے اوپر حکمت بھی، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ باقی تو ہر مخلوق میں سے ہر ایک کا علم ناقص رہے گا۔ العلیم، کل علم کا جاننے والا تو ہی ہے۔ الحکیم، کل حکمت وہ تو تیرے ہی پاس ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ نے فرمایا کہ آدم ان کو بتاؤ ان کے نام۔ فلما انباہم باسمائہم، تو جب انہوں نے بتا دیے ان کو فرشتوں کو ان کے نام، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی تمام غائب چیزوں کو جو تمہاری نگاہوں سے بھی اوجھل ہے، غیب، میں ہر شے کا جاننے والا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے، جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ قال يا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو سب کے سب آدم کو، جھک جاؤ آدم کے سامنے، فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، استکبار کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ کانا عربی زبان میں دو طرح کا ہوتا ہے، تامہ، ناقصہ۔ ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ ہو گیا، اب اپنے اس استکبار اور انکار کی وجہ سے کانا من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ایک کانا تامہ ہوتا تھا ہی کافروں میں سے، یعنی اس کے اندر سرکشی چھپی ہوئی تھی، اب ظاہر ہو گئی۔ یہ معاملہ ہوتا ہے، کسی شخص کی بدنیتی اس کے اوپر پردے پڑے رہتے ہیں نیکی کے، زہد کے، کسی خاص وقت میں آ کر وہ ننگا ہو جاتا ہے، اور جو اس کے اندر تھا اصل، اس کی حقیقت، وہ سامنے آ جاتی ہے۔ اس کا امکان ہے، تو دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ رہو اے آدم تم بھی اور تمہاری بیوی بھی باغ میں، اس باغ میں، الجنہ، اس باغ میں، گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس میں سے
با فراغت جہاں سے چاہو، ہر طرح کا پھل ہے کھاؤ. ولا تقربا هذه الشجرہ، یہاں پہ اس درخت کا نام نہیں دیا گیا، اشارہ اس درخت کے قریب مت جانا. فتکونا من الظالمین، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تم حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں. اب وہ کس کس طریقے سے پھسلایا، یہ بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا 6 مرتبہ چونکہ یہ قصہ آ چکا ہے، اس کی آپ کو سورہ طٰہٰ میں تفصیل ملے گی، کس کس طریقے سے پھسلایا اور اس بات کے لیے تیار کیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں کہ وہ تھے. وہ کیفیت کہ نہ کوئی مشقت ہے نہ کوئی محنت ہے، اور انسان کو ہر طرح کا اچھے سے اچھا پھل مل رہا ہے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اترو، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے اب زمین میں مستقر ہے، جائے قیام ہے اور متاع ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں ہم نے فراہم کر دی ہیں. إِلَىٰ حِينٍ، لیکن ایک وقت معین تک کے لیے، یہ ابدی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا یہ بساط ہم لپیٹ دیں گے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن کہ ہم تمام فضاؤں کو اور تمام خلاؤں کو تمام آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے کتابوں کا طوبار لپیٹ لیا جاتا ہے. ایک وقت آئے گا. یہ تخلیق الی اجل مسمى ہے، الی حین ہے. فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، تو سیکھ لیے، حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی تو ہے بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا. قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے کہہ دیا اتر جاؤ اس سے اب تم سب کے سب. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب یہاں لفظ آیا اہبطوا، یہاں بھی پہلے بھی آیا ہے. جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ تخلیق آدم آسمانوں پر ہوئی ہے اور جنت بھی وہ آسمان میں ہے جہاں رکھے گئے تھے، آزمائش یا ٹریننگ یا ڈیمانسٹریشن والی جنت، وہ یہاں حبوط کا ترجمہ کریں گے کہ آسمان سے زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا. جو لوگ سمجھتے ہیں یہی کسی بلند مقام پر تھے، وہ کہتے ہیں کہ نیچے اترو، کسی بڑی اونچی سطح مرتفع پر اگر کوئی جگہ تھی تو اب نیچے اترو اور جاؤ، اب تمہیں زمین میں ہل چلانا پڑے گا اب روٹی حاصل کرنے کے لیے. یہ جو نعمتوں کے دسترخوان یہاں بچھے ہوئے تھے یہ اب تمہارے لیے نہیں ہے. اس کے لیے اس معنی میں اس لفظ کا استعمال جو ہے وہ آ جائے گا آگے چل کر اسی سورہ بقرہ کے اندر، کہ اس معنی میں بھی سورہ بقرہ کے 7ویں رکوع میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو امکان اس کا بھی ہے، بس اس سے آگے ادھر یا ادھر کی زیادہ بحث کرنے کا یہ موقع دورہ ترجمہ قرآن میں نہیں ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جب بھی آئے گی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت، تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ وہ حزن سے دوچار ہوگی. فمن تبع ہدایہ، تو جو کوئی بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. والذین کفروا، اور جو ناشکری کریں گے، کفر کریں گے، انکار کریں گے، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو وہ جہنمی ہوں گے، آگ والے ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے.